बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरआफियत से होंगे। फसीले खून पार्ट 6। बानो तुर्की, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान जानती थी, लेकिन अशार सिर्फ तुर्की और अरबी ज़ुबान ही में मौजू करती थी। जो बरजस्तगी और अल्फाज की बंदिश, मतालिब की चुस्ती उसे हासिल थी, उस अहद के दीगर शोरा में कम देखी जाती थी। उसके अशार बेहुदा मुबालगा आराई से पाको साफ होते थे, या तो उसके अशार अखलाकी मज़ामीन के रंग में डूबे होते थे, या बहादुरों की दलेराना कोशिशों की तारीफ में होते थे। वो हुस्न इश्क के बेनताइज झगड़ों को अपनी फितरत और कौमी तरीक के खिलाफ समझती थी। ये बड़ी अजीब बात है कि बावजूद शेर गोई का शौक होने के उसने अपना ज़्यादा वक्त उसमें सर्फ नहीं किया। वो जो कसीदा या गज़ल कहना चाहती, घड़ी दो घड़ी में कह लेती। ये उसकी मश्क सुखन का कमाल था। उसके वलवला अंगेज अशार बहुत जल्द मुग़ल सिपाहियों की ज़ुबान पर चढ़ गए। वली अहद सल्तनत शहजादा शाह आलम की तरफ से अफसरों और ओहदेदारों के नाम जिस कदर अहकाम और फरामीन सादिर होते थे, उन्हें बानो ही अपने हाथ से तहरीर करती थी। नीज़ शाह आलम के हजूर में जिस कदर फ़राइज़ और इस्तगासे या यादाश्तें और कारगुजारियों की तफसीलात गुजरती थी, उन्हें खुद बानो ही लिखती थी। उसके कलाम की शिरीनी, इबारत की चुस्ती, मतालिब का हुस्न और अल्फाज की बंदिश बला की होती थी। उसकी तुर्की और अरबी इंशा परदाजी इंशा परदाजों के लिए काबिल रश्क थी। शाह आलम की बेगम बन जाने के बाद बानो बहुत जल्द अपनी ताज्जुब खेज, फाजी और हैरत अंगेज खुश अखलाकी में मशहूर हो गई। काबिल तारीफ बात यह थी कि वो अपने फ़राइज़ इस जुर्रत और आज़ादी के साथ अदा करती थी कि जिसकी मिसाल एशियाई सल्तनतों में कम ही मिल सकती है। अमूर ममलुकत की तकमील के बाद जो वक्त बाकी रहता, वो या तो इंतज़ाम खानादारी और शाह आलम की खिदमत में सर्फ होता, या मुख्तलिफ अलूम की कुतुब बिनी में। दक्कन में किला कनकीरा की फतह के बाद औरंगज़ेब आलमगीर बीमार पड़ गया। तमाम आज़ा में जोड़ों का दर्द शिद्दत के साथ उठने लगा। बादशाह ने ज़ब्त से काम लेकर रोज़मर्रा के मामूलात में फ़र्क न आने दिया। नशिस्तों, इजलास और दरबार मुनक्किद करने हस्बे साबिक़ खुद को मशगूल रखा ताकि लोगों में किसी तरह का इंतशार पैदा ना हो। मगर कब तक? मर्ज बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक दो बार बादशाह पर गशी भी तारी हो गई और लोगों में तरह तरह के चर्चे शुरू हो गए। 10-12 दिन तक सारे लश्कर में अजीब तरह की हलचल मची रही, मगर जल्द ही औरंगज़ेब रूबाए सेहत हो गया। लोगों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। हकीम सादी खान की तजवीज़ पर बादशाह ने चीनी खाना शुरू कर दी। 3-4 हफ्ते तक दवा पी और हर रोज़ सदका दिया। जब दवा दारू का सिलसिला ख़त्म हो गया और सेहत हो गई, तो हकीम को बादशाह ने अशरफियों में तुलवा कर तमाम अशरफियाँ उसे अता कर दी और हकीमुल मुल्क का खिताब दिया। फिर औरंगज़ेब ने अहमद नगर की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। शहजादा आज़म शाह बाप की बीमारी का हाल सुनकर अहमदाबाद से अहमद नगर पहुँच गया। औरंगज़ेब को यह बात पसंद न आई। उसने आज़म शाह को अब सूबा मालवा जाने का हुक्म दिया और छोटे शहजादे कामबख्श को सूबा बीजापुर रवाना कर दिया। दूरबीन औरंगज़ेब अपनी जिस्मानी कमज़ोरी और बीमारी को बाखूबी महसूस कर रहा था। उसी के साथ आज़म शाह के शोर शर को भी रोज़ बरोज़ बढ़ते देख रहा था। दोनों शहजादे आज़म शाह और कामबख्श बेकाबू शेर की तरह एक दूसरे पर बिखरे जा रहे थे। आँख बंद होते ही लश्कर में जो तबाही मचने वाली थी, वो औरंगज़ेब को साफ नज़र आ रही थी। उसने इसीलिए दोनों शहजादों को 2 सूबों पर मुख्तार बनाकर अलग अलग एक दूसरे से दूर भेज दिया था। दोनों शहजादों को रुखसत कर देने के बाद औरंगज़ेब की बीमारी जोर पकड़ गई। जो पहले वक्ती तौर पर दब गई थी, उसे सख्त बुखार हो गया। 3-4 दिन तक तो औरंगज़ेब ने फ़र्ज की शिद्दत के बावजूद हौसला ना हारा और 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता रहा। इसी असना में हमीदुद्दीन खान ने नजूमियों की तजवीज़ पर एक हाथी और एक कीमती अलमास सदका देने की अर्ज़-ए-दाश्त पेश की। औरंगज़ेब ने उस पर यह तहरीर करके दस्तखत कर दिए कि हाथी सदके में देना हिंदुओं और सितारा परस्तों का तरीका है। इसकी बजाय औरंगज़ेब ने 4000 रुपया काज़ी कुज़ा के पास भिजवा दिया कि मुस्तहिकों को दे दिया जाए। उसी अर्ज़-ए-दाश्त पर औरंगज़ेब ने यह भी लिखा, इस खाकसार को पहली मंजिल पर पहुँचने के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, जीनत ताबूत ना बनाया जाए। बीमारी ही के दौरान में औरंगज़ेब ने बेटों में मुल्क की तकसीम के लिए एक वसीयतनामा लिखकर हमीदुद्दीन खान के हवाले कर दिया था। 90 साल की उम्र हो जाने और शदीद बीमार रहने के बावजूद
औरंगजेब आलमगीर के होशो हवास में फ़र्क नहीं आया था। सिर्फ समात पर कुछ असर था जिसका दूसरों को पता नहीं चलता था। बिलाखिर 50 साल 2.5 माह बादशाहत करने के बाद 90 साल चंद माह की उम्र में जुमे के दिन 28 ज़िलक़द 1118 हिजरी को औरंगजेब आलमगीर ने सुबह की नमाज अदा की और कलमा तौहीद के ज़िक्र में मशगूल हो गया। दिन का कुछ हिस्सा गुजरा था कि आलमगीर की रूह आलम बका की तरफ परवाज़ कर गई। दौलताबाद के करीब हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुजुर्गान दीन के दरमियान मरहूम बादशाह को दफन किया गया। मज़ार के खर्च के लिए औरंगाबाद के परगनों में से दौलताबाद की सरकार के चंद परगने अलहदा करके उन्हें परगना खुल्दाबाद का नाम दे दिया गया। सबसे पहले जो शहजादा बाप की मौत के बाद दक्कन पहुंचा वो आज़म शाह था। वो मालवा की सूबेदारी से रुखसत हासिल करके बादशाही लश्कर से 20 कोस पर पहुंच चुका था कि शाम के वक्त उसे बादशाह के इंतकाल की खबर मिली। उसने अपना लाओ लश्कर तो वहीं छोड़ा और यलगार करता हुआ छावनी की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो सीधा बादशाही इहाते में दाखिल हो गया। उस वक्त जितने अमीर वहां जमा थे सब उसके इस्तकबाल के लिए बढ़े। असद खान और हमीदुद्दीन खान ताज़ियत और निगहबानी के लिए सरा पर्दा शाही के अंदर थे। उमरा ने शहजादे से ताज़ियत की और मुबारकबाद भी दी। मरहूम बादशाह के कफन दफन का बंदोबस्त शहजादा आज़म ही की निगरानी में हुआ। उससे फरागत पाकर शहजादा आज़म ने हिंदुस्तान और ईरान के नजूमियों और सितारा शनासों की तजवीज़ पे तख्त नशीनी की तारीख मुकर्रर कर दी। उधर शहजादा कामबख्श बीजापुर में दीन पनाह के लक़ब से तख्त नशीन हो गया। शहजादा शाह आलम जो उन दिनों पेशावर में था, उसे औरंगजेब के इंतकाल की खबर मिली तो उसने उसी रोज़ कूच का फैसला कर लिया। पेशावर से बानो के ईमा पर शहजादा शाह आलम ने लाहौर का रुख किया। फिर लाहौर के नवाह में पहुंचकर शाह आलम ने क़याम किया और उसी मंजिल पर अपने नाम का खुतबा पढ़ने और सिक्का जारी करने का हुक्म दे दिया। उस वक्त तक शहजादा आज़म शाह भी अपनी बादशाहत का ऐलान कर चुका था। यूं एक सल्तनत में अब 3 बादशाह हुकूमत के दावेदार हो गए। लाहौर से शाह आलम पहले दहली और फिर अकबराबाद पहुंचा और शाही खजाने पर कब्जा कर लिया। आज़म शाह को खबर हुई तो वो शाह आलम का मुकाबला करने के लिए अकबराबाद की तरफ चल दिया। उसके साथ कोई 50,000 सवार थे मगर खजाना तकरीबन खाली था। आज़म शाह नर्मदा अबूर करके ग्वालियर पहुंच गया तो उसकी इत्तला शाह आलम को हुई। शाह आलम कितालो जिदाल से हमेशा पहलू बचाता था। उसके बरखिलाफ आज़म शाह की बहादुरी और दलेरी मुसल्लम थी। शाह आलम ने अपनी आदत के मुताबिक बानो से उस सिलसिले में मशवरा किया। बानो अपने शोहर के मिजाज से बाखूबी आगाह थी। उसने शाह आलम को मशवरा दिया कि बेहतर सूरत यह है पहले आज़म शाह को हजूर मुसालहत पर आमादा करें और उसे पैगाम भेजें, वो सुलह कर ले। फिर बानो ने पैगाम का मजमून लिखा और शाह आलम को दिखाया। शाह आलम ने उस मजमून में कुछ तरमीम व इजाफा किया और फिर उसे आज़म शाह के पास रवाना कर दिया। शाह आलम को उस वक्त तक मरहूम बाप की वसीयत का भी इल्म हो चुका था। शाह आलम ने अपने भाई आज़म शाह को जो पैगाम मुसालहत रवाना किया वो ये था। हमारे इल्म में ये आ चुका है कि वालिद मोहतरम ने अपने ख़त ख़ास से मुल्क की तकसीम के सिलसिले में वसीयतनामा लिख दिया था। दक्कन के पीछे 6 सूबों में से 4 सूबे बाशमूल सूबा अहमदाबाद तुम्हें दे दिए थे। उनके अलावा मैं तुम्हें 1-2 सूबे और भी दे सकता हूँ। मैं निहायत दर्दमंदी के साथ तुम्हें लिख रहा हूँ कि मुसलमानों की खून रेजी से गुरेज करो। खुदा न ख्वास्ता अगर हमारे और तुम्हारे दरमियान जंग हुई तो फिर बहुत खून बहेगा। इस्लाम पर ईमान रखने वालों का एतकाद यही है कि एक मुसलमान के खून के कफ़ारे में जो नाहक बहाया गया हो, अगर एक मुल्क का खिराज भी दे दिया जाए तो उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। तुम्हें चाहिए कि वालिद मोहतरम की वसीयत के मुताबिक अल्लाह ने जो कुछ अता कर दिया है उस पर राज़ी हो जाओ और फितना व फसाद को रफ़ा करने की कोशिश करो। अगर तुम बेइंसाफ़ी और ज़्यादा तलबी से दस्तबरदार नहीं होना चाहते और वालिद मरहूम की वसीयत पर राज़ी नहीं हो, अपनी बहादुरी का मुजाहरा करने पर तुल गए हो, तो फिर क्या ज़रूरी है कि इस फ़ानी सल्तनत पर हमारे बाहमी तनाज़े में एक मखलूक मारी जाए। बेहतर यह है कि तन्हा हम और तुम मुकर्रा मकाम पर एक दूसरे से मुकाबला कर लें, फिर खुद ही फैसला हो जाए कि अल्लाह की आनत किसके साथ है। चूँकि तुम अपनी तलवार के आगे किसी और के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते, इसलिए इस लड़ाई में तुम्हारा ही फ़ायदा है। वैसे अल्लाह ताला की मदद जिसके साथ भी हो जाए। जब ये पैगाम आज़म शाह को मिला तो उसने बिगड़ कर कहा, उसकी अकल ठिकाने नहीं रही है। क्या उसने गुलिस्तान नहीं पढ़ी कि 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं समा सकते जबकि 10 दरवेश एक कंबल में सो जाते हैं।
بھلا ایک نیام میں دو تلواریں کس طرح رہ سکتی ہیں؟ پھر اعظم شاہ نے اپنی آستینیں چڑھا لی اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جب کل آفتاب طلوع ہوگا تو میں ہوں گا، گرز ہوگا، میدان ہوگا اور افراز سیاب ہوگا۔ یہ گویا شاہ عالم کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ شاہ عالم ابھی اپنے خط کے جواب کا منتظر تھا کہ مخبروں نے اطلاع دی کہ اعظم شاہ کی فوج بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ دریائے چمبل کو عبور کر کے اسے اپنے تصرف میں لے آئے۔ شاہ عالم کے لیے یہ خبر پریشان کن تھی۔ وہ متذبذب ہو گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اعظم شاہ کا حملہ نہیں روکتا اور اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ جو چاہے کرے تو مجھے میرے اہل و عیال سمیت قتل کر دیا جائے گا۔ اسے علم تھا کہ اس کا سوتیلا بھائی اعظم شاہ نہایت بے رحم اور خون ریز شخصیت کا مالک تھا۔ اسے مخلوق خدا کے خون نہ بہانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شاہ عالم کو فکر یہ تھی کہ اگر مقابلے کی صورت میں اسے شکست ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اسی غور و فکر میں شاہ عالم بانو کے پاس پہنچ گیا۔ بانو کو وہ خلوت میں لے گیا اور اس سے پوری صورتحال بیان کر دی اور پھر مشورہ طلب ہوا۔ یہ کوئی ایسی فکر و پریشانی کی بات نہیں، بانو نے کمال پرسکون آواز میں کہا۔ اس کا اطمینان و سکون شاہ عالم کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اتنی بڑی اور تشویشناک خبر سننے کے باوجود اس کے چہرے سے ذرا سی بھی فکر مندی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ آہنی اعصاب رکھنے والی عورت تھی۔ ذرا توقف سے بانو نے پھر کہنا شروع کیا، حضور، اعظم شاہ کو خط لکھ کر حجت تمام کر چکے ہیں۔ ایسی صورت میں بے گناہ مسلمانوں کا خون آپ کی گردن پر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی خون ریزی ہونے میں کسی صورت آپ کا شرعی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کو فی الحال جنگی نقطہ نظر سے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ دشمن دریائے چمبل عبور نہ کر سکے۔ یوں غنیم کی فوج دریا عبور کرنے کی تدابیر میں مصروف رہے گی۔ آپ اس عرصے میں جنگ کا انتظام و بندوبست بخوبی کر سکیں گے۔ اس طرح دشمن کو روک کر کچھ وقت مل گیا تو رسد کا بھی کافی طور پر سامان ہو جائے گا اور کسی بات کی زیادہ دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ شاہ عالم بانو کی اس تدبیر سے خوش ہو گیا۔ محل سے نکل کر اس نے فوری طور پر خان زاد خان اور سف شکن خان کو طلب کر لیا۔ وہ دونوں ہی توپ خانے کے بڑے بہادر داروغہ تھے۔ وہ دونوں شاہ عالم کے حضور میں آنے کے بعد آداب و تسلیمات بجا لائے۔ انہیں بھی اس وقت تک صورتحال کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ یک زبان ہو کر بولے کہ تعمیل حکم میں اپنی جان لڑا دیں گے۔ شاہ عالم نے خوش آئند تبسم کے بعد کہا، تم دونوں اپنے ہمراہ چند فوجی بہادروں اور آگر خان کو لے کر دریا کے پل پر قبضہ رکھو اور دشمن کو کسی طرح دریا عبور نہ کرنے دو۔ اس نئی اطلاع کی روشنی میں شاہ عالم نے حکم دیا کہ فوج کا ایک بھاری دستہ سرائے جاجو کے ناکے پر نہایت ہوشیاری کے ساتھ کھڑا رہے۔ رستم خان کو حکم ہوا کہ اپنے ہمراہ توپ خانہ لے کر بہترین سواروں کے ساتھ گرداوری کرتا رہے اور دشمن کے لشکر کی نقل و حرکت کے متعلق متواتر خبریں پہنچاتا رہے۔ رستم خان شاہ عالم کی فوج کا تجربہ کار اور نامور سالار تھا۔ اس کے بعد شاہ عالم نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسا اس نے بانو کے ایما پر کیا تھا جو اس جنگ میں شاہ عالم کے شانہ بشانہ داد شجاعت دینا چاہتی تھی۔ شاہ عالم نے اسے جنگ میں حصہ لینے سے روکنا چاہا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ مجبوراً شاہ عالم کو اس کی بات ماننا پڑی تھی۔ فوج کے ایک حصے کی کمان بانو کرنا چاہتی تھی، سو اس کے ایما پر دوسرا حصہ شاہ عالم نے اپنے نوجوان شہزادے محمد عظیم کی کمان میں مقرر کیا۔ محمد عظیم شاہ عالم کی پہلی بیوی نور النساء بیگم سے تھا۔ خان زماں کی نسبت شاہ عالم نے حکم صادر کیا کہ وہ فوج بندی میں مصروف رہے تاکہ جس وقت بانو یا محمد عظیم کو فوجی مدد کی ضرورت پڑے فوراً مدد کی جائے۔ شہزادہ محمد عظیم کی بابت فرمان جاری ہوا کہ بانو کی رائے کے ذرا بھی خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ یوں تو فوج کے 2 حصے تھے اور بانو صرف ایک حصے کی کمان کر رہی تھی، مگر عملاً وہی تمام فوج کی سپہ سالار تھی۔ بانو تقریباً 50,000 فوج لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس وقت وہ مردانہ لباس میں تھی۔ یہ موقع اسے طویل عرصے کے بعد ملا تھا۔ بانو ایک چست و چالاک گھوڑے پر سوار تھی۔ اس کے پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کا سارا جسم سر سے پاؤں لوہے میں غرق تھا۔ وہ زرہ بختر پہنے ہوئے تھی، فولادی خود سر پر تھا اور ایک لمبا برچھا ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے سینے کے قریب ایک زہر آلود خنجر لگا ہوا تھا، پشت پر ترکش لٹک رہا تھا اور کمان کاندھے پر جھول رہی تھی۔ اس کی پرکہر نظریں بار بار اس طرف اٹھ رہی تھی جدھر سے غنیم کے حملہ کرنے کی خبر تھی۔ بانو کے چہرے پر موجود تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے، اور ایسا ہی تھا بھی۔ بانو کی کیفیت اس وقت بڑی عجیب تھی۔ وہ جنگ کی ہولناکی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس کی چشم تصور دیکھ رہی تھی کہ بہادروں اور جاں بازوں کے خون سے زمین سرخ ہو رہی ہے۔
ہزاروں بے تن سر اسے خون کے دریا میں غوطہ زن دکھائی دے رہے تھے اور یہ بڑا دہشت ناک منظر تھا۔ وہ زخمیوں کی دل خراش صدائیں سن رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ متوقع فتح کی خوشی اس کے رگوں پہ میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ ہونے والی جنگ کے نتیجے میں بانو لا علم تھی، مگر اس بات کا اسے کامل یقین تھا کہ اگر فتح ہو گئی تو وہ اپنے محبوب شاہ عالم کی نظر میں سرخرو ٹھہرے گی۔ اس کے باوجود بانو نے تصویر کے دوسرے رخ کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ شاہ عالم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ پھر وہ لمحات آ ہی گئے بانو نے جن کا تصور کیا تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ اعظم شاہ نے اپنی فوج کی آراستگی بڑے انتظام کے ساتھ کی تھی۔ وہ 50,000 خون خوار سواروں کو لے کر بڑی دلیری سے تلوار برہنہ کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر چند کے فی الحال دونوں فوجوں کی تعداد یکساں تھی، مگر شاہ عالم کے پاس تقریباً 30,000 فوج محفوظ تھی جو کسی بھی لمحے مدد کو آ سکتی تھی۔ اعظم شاہ کا سامان جنگ اچھا نہ تھا، مگر اس کے فوجی افسر بڑے تجربہ کار، سفاک اور قواعد جنگ سے بخوبی آگاہ تھے۔ خود اعظم شاہ بڑا بہادر شجاع شخص تھا، اس کی فوجی طاقت شاہ عالم سے یقیناً کم تھی، لیکن جو بہادری اور دلیری اس جنگ میں اس نے دکھائی اس سے اب تک تاریخ کے صفحات روشن ہیں۔ لشکر کے میمنے پر خود اعظم شاہ موجود تھا اور میسرے کو اس کا ایک بیٹا شہزادہ بیدار بخت سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ جرار لشکر اس سمت کو چھوڑ کر جدھر بانو اور شہزادہ محمد عظیم بڑی مستعدی کے ساتھ حملہ روکنے کے لیے کھڑے انتظار کر رہے تھے، دوسری سمت بڑھنا شروع ہو گیا۔ اعظم شاہ کا اشارہ پاتے ہی شہزادہ بیدار بخت ایک بڑے دستے کو ساتھ لے کر اچانک شاہ عالم کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ یہ شاہ عالم کے لشکر کا پیش خیمہ تھا جس پر بیدار بخت نے حملہ کیا تھا۔ رستم خان جو چند فوجی سالاروں کے ساتھ یہاں موجود تھا، ہر چند کے اس نے بڑی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ حملہ روکنے کی کوشش کی، لیکن انجام کار اسے شکست ہوئی۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد میدان صاف ہو گیا۔ کچھ بہادر خون میں نہا نہا کر ٹھنڈے ہو گئے اور کچھ مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیدار بخت کے لشکر نے شاہ عالم کے پیش خیمے کو آگ لگا دی اور جو ساز و سامان تھا لوٹ لیا۔ بانو اور شہزادہ محمد عظیم کو جب پیش خیمہ تباہ ہونے کی خبر ملی تو دونوں اپنے اپنے لشکر لے کر تیزی سے اس طرف جھپٹے۔ ہر طرف سے شاہ عالم کی فوجیں موج در موج اعظم شاہ کے ہراول کے مقابلے میں پہنچنے لگیں۔ اس وقت ذوالفقار خان اور دوسرے مقرب سالاروں نے اعظم شاہ سے عرض کیا کہ خیر خوانا مشورہ یہ ہے، آج کی فتح پر شادیانے بجانے کا حکم ہو اور حضور اسی جگہ خیمے لگا دیں، مقابلے کو کل پر ملتوی کر دیں۔ آج کی فتح، غلبے کی شہرت اور اس ہیبت سے کہ اصل مقابلہ کل ہوگا، دشمن کے لشکر میں بڑی افراتفری مچ جائے گی۔ دشمن کے لشکر سے بہت سے نامور سردار ہماری فوج میں آ کر مل جائیں گے اور ایک بڑی تعداد بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ اس مشورے پر اعظم شاہ برہم ہو گیا اور بولا، یہ زنانہ پن ہے۔ پھر اس نے مشورہ دینے والوں کو خوب پھٹکارا۔ 18 ربیع الاول 1119 ہجری کو جبکہ گرمی اور حدت سے زمین اور آسمان لوہار کی بھٹی کے مانند دہک رہے تھے، دونوں فوجوں کا مقابلہ اکبر آباد سے 7-8 کوس پر جاجو کے میدان میں ہوا۔ اعظم شاہ کی فوج ابھی لوٹ مار میں مصروف تھی کہ بانو اپنی جرار فوج کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑی۔ تیزی کے ساتھ دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگیں۔ ذرا سی دیر میں بانو کی بہادر فوج نے مقابل کی فوج کے ایک بڑے زبردست دستے کو تہے تیگ کر ڈالا۔ بانو نسبتاً ایک اونچی جگہ کھڑی ہوئی اشاروں سے اپنے فوجی افسروں کو ہدایت دے رہی تھی کہ کدھر آگے بڑھنا ہے اور کدھر سے پیچھے ہٹنا ہے۔ جب اعظم شاہ کا ایک فوجی دستہ کٹ گیا تو وہ ایک اور دستے کو لے کر آگے بڑھا۔ یہ دستہ پہلے سے زبردست تھا اور تلواریں اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دستے میں شرزا خان تھا۔ بانو نے اسے پہچان لیا۔ شرزا خان کو دیکھ کر بانو کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے خود پر جلد ہی قابو پا لیا۔ دراصل اسے شرزا خان کی وہ غداری یاد آ گئی تھی جس کی سزا بانو اسے آج تک نہ دے سکی تھی۔ دکن میں شرزا خان عین حالت جنگ میں اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر بانو نے جنگ کی حکمت عملی پر غور کیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اس دستے کو پیچھے لے گئی جو بڑی دیر سے لڑ رہا تھا، اور دوسرا تازہ دم دستہ مقابلے پر لے آئی۔ اسی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی اس طرف بڑھنے لگی جدھر اسے شرزا خان نظر آیا تھا۔ طرفین سے تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہزاروں سر کٹ کر گر رہے تھے اور جاجو کا میدان بہادروں کے خون سے دریا کی طرح لہریں لے رہا تھا۔ ہر طرف سے تیروں کی سائیں سائیں کی ہیبت ناک آوازیں سنائی دیتی تھی۔
زخمیوں کی دل دہلا دینے والی صدائیں ہر جانب سے بلند ہو رہی تھیں۔ توپوں کی ہولناک گونج اور دھماکوں نے نکاروں اور کرنا کی آواز میں شامل ہو کر میدان جنگ کو وحشت سے لبریز کر دیا تھا۔ جنگجو دلاور دلیرانہ بڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ مست جنگی ہاتھی 2-2 3-3 من وزنی لوہے کی زنجیروں کو لٹکائے جھومتے جھامتے بڑھ رہے تھے۔ زنجیروں کی مار میں جو بھی آ جاتا ایسا گرتا کہ پھر نہ اٹھ پاتا۔ جدھر بھی یہ مست جنگی ہاتھی نکل جاتے قیامت مچ جاتی۔ اس مارکہ کارزار میں بھی بانو بالآخر شرزہ خان تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس نے شرزہ خان کو للکارا جو کمان میں تیر جوڑ رہا تھا۔ شرزہ خان بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ بانو کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آ گیا۔ شرزہ خان، آج فیصلے کا دن ہے۔ بانو بآواز بلند شرزہ خان سے مخاطب ہوئی۔ آج تو میرے ہاتھ سے زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ مجھے تجھ سے بہت پرانا حساب چکانا ہے، اس دن کا حساب جب تو نے میرے ساتھ غداری کی تھی اور فریب دے کر نکل گیا۔ اس کے بعد شرزہ خان اور بانو کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پہ بڑھ چڑھ کر حملہ کیا۔ کبھی ایک کا پلہ بھاری رہتا تو کبھی دوسرے کا۔ ایسے میں شام ہو گئی اور ان دونوں میں فیصلہ نہ ہو سکا اور جنگ بند ہو گئی۔ اگلے دن میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے بانو گھوڑے کی بجائے ایک ہاتھی پر سوار ہو گئی اور خونخوار جنگ کے ہولناک منظر کو پرکہر نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ حملہ فوج شہزادہ محمد عظیم کے لشکر کو برابر دباتی چلی آ رہی ہے۔ وہ مورچہ فتح کرنے کے بعد اب یہ فوج تیسرے مورچے کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ بانو اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھی اور حملہ کی پشت پر پہنچ گئی۔ میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد اس نے یہ نئی حکمت عملی استعمال کی تھی۔ شہزادہ بیدار بخت اپنی فتح کے جوش میں آگے بڑھا چلا آ رہا تھا کہ دفعتاً اسے ایک بھاری گرج سنائی تھی۔ عقب سے کوئی بڑی توپ داغی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ بھرپور حملہ کر دیا گیا۔ بیدار بخت نے گھبرا کر ادھر کا رخ کیا اور مفتوحہ مورچے پر واپس آ کے ٹھہر گیا۔ اس کا وہاں ٹھہرنا ہی غضب ہو گیا۔ آنن فانن بانو کی فوجیں دور دور تک پھیل کر ہلالی شکل میں صف آرا ہو گئیں اور تمام راستے روک لیے۔ بانو نے بیدار بخت کو گھیر لیا تھا۔ ذرا توقف کے بعد اس نے گولہ باری کا حکم دیا تو حکم پر پے در پہ گولے برسائے جانے لگے، جنہوں نے بیدار بخت کی محصور فوج کا بالکل صفایا کر دیا۔ ایک گولہ بیدار بخت کو بھی آ کر لگا اور اس کا جسم چیتھڑے ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ اعظم شاہ کو اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر ملی تو اس کے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس نے ایک دل دوز آہ بھری اور مست ہاتھی کی طرح پھنکارے مارتا شاہ عالم کی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ جدھر بھی وہ مردانہ وار نکل جاتا صف کی صف الٹ جاتی، گھوڑوں کی پشت ننگی ہو جاتی اور ہاتھیوں کے ہودج خالی ہو جاتے۔ جو موت کا مارا بھی اس کی زد میں آ جاتا زندہ نہ رہتا۔ جس وقت اعظم شاہ مردانہ وار حملے کر رہا تھا، ابراہیم بیگ تبریزی گھوڑا دوڑاتا آیا۔ وہ بڑا مشہور اور جنگجو سالار تھا۔ اس نے اعظم شاہ کو مخاطب کیا، حضور آپ اپنے اس شیر کی جان نثاری بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اترا اور شاہ عالم کی فوج میں گھس کر اس وقت تک لڑتا رہا جب تک جان نہ دے دی۔ اعظم شاہ کے دلیرانہ حملوں سے شاہ عالم کی فوج پسپا ہونے لگی۔